اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت اور جس کی براہ راست مناسبت عید قربان سے جڑی ہوئی ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ اللہ رب العزت کے اپنے فیصلے اپنے انداز میں وہ کرتا ہے اور اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ اس کے بارے میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے بیٹے یکے بعد دیگرے مختلف اوقات میں وفات پا گئے تو ایک فطری عمل تھا ایک باپ کو، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہوں، انہیں اپنی اولاد کے جانے کا غم ہوتا ہے، اور دنیا میں بیٹے کے وفات کا معاملہ یہ بڑے غموں میں سے غم ہے۔ آپ علیہ السلام انتہائی پریشان تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے، جس پر بعض اصحاب نے حیرت کا اظہار کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ ان القلب یحزن والعین تدمع ولكن من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، کہ یقیناً دل غمزدہ ہوتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، لیکن جس نے اپنے گریبان پھاڑے اور جس نے اپنے گالوں کو پیٹا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی موقع پر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے کہ جہاں وہ غم دیتا ہے، پریشانی عطا کرتا ہے، وہیں وہ بشارتیں اور امید کے دیے بھی جلاتا ہے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ سوگ تھا، غم کی کیفیت تھی، اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ رسول ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا۔ ایسا الکوثر جس کی تفسیریں کئی لوگوں نے مختلف انداز میں کی، لیکن سب سے پہلی تفسیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمائی کہ جنت میں ایک دریا کا نام ہے الکوثر، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور اتنا لذیذ اور پیاس بجھانے والا کہ جو ایک بار پیے گا اسے پیاس نہیں لگے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، اپنے ایمان والوں کو عطا فرمائے گا۔ اور اسی دریائے کوثر میں سے ایک ایسی شاخ نکلتی ہے پانی کی جو حوض کوثر میں گرتی ہے، اور حوض کوثر کا تعلق حشر کے میدان سے ہے کہ جب کروڑ ہا کروڑ انسان حشر کی اس پیاس اور گرمی والی کیفیت میں مبتلا ہوں گے تو آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چاہنے والوں کو اور اپنی ذات پر اور اللہ کی بات پر ایمان لانے والوں کو حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ اور اسی وجہ سے ہم اپنی دعاؤں کا ایک لازمی حصہ اکثر و بیشتر کہتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام پینے کی سعادت عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ اس دنیا سے اپنے اللہ کو ملنے والے تھے اور رخصتی کے ایام بالکل قریب تھے، تو غزوہ احد میں جناب حمزہ سید الشہداء کے اور دیگر اصحاب کی قبروں پہ گئے، دعا پڑھی، مغفرت کی اور اعلیٰ مرتبے کی۔ پھر آپ ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ لوگوں اب ہماری ملاقات
حوض کوثر پر ہوگی جسے میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ زمین پر تھے لیکن حوض کوثر جہاں بھی اس کا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہاں تک دیکھ رہی تھی۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسولوں کی شخصیات بظاہر انسانوں جیسی دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے سائے میں جگہ پا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے نہ ان کی نگاہ ہماری نگاہوں کی طرح ہے، نہ ان کی سماعت ہماری سماعت کی طرح ہے، نہ ان کی ہستی ہماری ہستیوں کی طرح ہے۔ ہر پل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ انعامات پاتی رہتی ہے۔ حالانکہ ظاہری اعتبار سے وہ ساری مصیبتیں، وہ سارے غم کے حالات ان پر بھی ویسے ہی گزرتے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں پر گزرتے ہیں، تاکہ ہمیں بتایا جائے کہ اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود ہم اپنے رسولوں کو بھی ان آزمائش کی گھڑیوں سے گزارتے ہیں، اور اس لمحے میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول تمہارے لیے ایک بہترین راہبر اور مرشد بن جاتے ہیں، اور وہ ایک مثال بن جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ غم والی کیفیت دکھائی گئی تو وہاں حوض کوثر جیسی عظیم الشان نعمت بھی آپ کو عطا کی گئی۔ پھر مزید بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں، حوض کوثر کی صفات بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اتنا ہی بہت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑی نعمت جو حوض کوثر کی شکل میں اہل ایمان کو ملے گی، بس جسے وہاں سے چند قطرے بھی مل جائیں، چند گھونٹ بھی مل جائیں، وہ باسعادت اور خوش نصیب انسان ہوگا۔ اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جنہیں دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جام پینے کو مل جائے تو وہ تو یقیناً اپنی سعادت کے عظیم ترین مقام پر ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کے واسطے سے ہمیں ایک اور بات سکھائی گئی کہ جب تمہیں کسی انعام اور کسی رحمت اور کسی بڑے فضل کا بتایا جائے اور وہ تم پر فضل کیا جائے تو تم اس وقت کیا کرو؟ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اس کا ذکر ملتا ہے، اور خاص طور پر یہ آخری جو صورتیں ہیں اس میں سورۃ الکوثر میں بھی یہ بات ہے، اور سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح وہاں پر بھی اس کا حوالہ ہے کہ جب بھی ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اسے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دو کام اسے بہت زیادہ عزیز ہے، پسند ہیں۔ ایک ہے سجدہ ریز ہونا اللہ کی بارگاہ میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز عاجزی اور سجدہ ریزی کی ایک کیفیت کا نام ہے، جس میں اللہ کی بڑائی، اس کی صفات بیان کی جاتی ہے، اور اپنی جبین نیاز کو اس کے سامنے جھکا دیا جاتا ہے کہ اللہ جو بھی تیرا فیصلہ ہوا ہمارے لیے ہم اس پر راضی ہیں، اگر وہ غم اور دکھ والا فیصلہ ہے تو ہم اس پر صبر کر رہے ہیں، اور اگر نعمت عطا کرنے والا فیصلہ ہے تو ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ اور دوسرا کام جو اللہ کو بہت عزیز ہے، یہ اس کی پسند اور اس کی مرضی ہے، اور ہمیں اسی کی پسند اور اسی کی مرضی کے مطابق شکر ادا کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ آپ اللہ رب العزت نے فرمایا وَانْحَرْ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نحر کرو، اور نحر اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور جو عام دمبا چھترا وغیرہ بھیڑ بکری وغیرہ استعمال کی جاتی ہے ذبح کے لیے تو اس کے لیے ذبح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم اردو میں بھی ذبح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا کیا کہ آپ کی صفات میں سے، آپ کے القابات میں سے ذبیح اللہ یا ذبح عظیم آپ کو عطا کیا گیا،
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو قربانیاں حج کے میدان میں، منا کے میدان میں کی جاتی ہیں، ان کے لیے قرآن مجید میں الہدی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ہدی کا لفظ جو ہے یہ خاص طور پر حج کی قربانیوں کے لیے۔ لیکن جو ہم عام مقامات پر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، اس کو عربی زبان میں اضحیہ کا لفظ، جسے ہم قربانی کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دو طرح کی قربانی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک وہ قربانی جو مکہ کے علاوہ حج کے اس رکن کے طور پر نہیں، بلکہ اس کے علاوہ ہم اللہ کی راہ میں اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہیں، اور یہ قربانی ہر مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہر سال جب بھی اس طرح کا موقع آتا ہے تو جن کے دل میں بیماری ہے، جو اللہ کی بات کو کسی نہ کسی طریقے سے اعتراض کا یا شک کا نشان بنانا چاہتے ہیں، وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ جو قربانی ہے یہ تو صرف حج کے ارکان میں سے اور اس کے مناسک میں سے ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 10 برس مدینہ منورہ میں رہے، اور کئی روایات ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہر سال باقاعدہ جو ہے وہ اپنے شہر میں مدینہ منورہ میں اللہ کے لیے قربانی کی۔ آپ علیہ السلام اکثر 2 مینڈھے قربان کیا کرتے تھے، لیکن دیگر اصحاب جو ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہ ایک قربانی کیا کرتے تھے، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس کو بیان کرنے والے ہیں، اور حضرت انس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رہے تھے اور 10 برس تک جو ہے وہ انہیں صحبت میسر آئی، تو ان کی روایت بھی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے۔ تو یہ مستند روایات ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ احناف اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے اس میں اس چیز کا باقاعدہ اعتبار رکھا اور اس کی گنجائش رکھی کہ جو شخص اس کے علاوہ زیادہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسے منع نہیں ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی خاتون نیت کر لے یا گھر کا کوئی فرد ارادہ کر لے یا نظر مان لے یا منت مان لے تو اسے تو لازماً قربانی کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا یا اصحاب رسول کی سنت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک قربانی یا 2 قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی اگر زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی ممانعت نہیں ہے۔ اب ان دونوں چیزوں میں کوئی جھگڑنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی تاریخ ہمیں یہ دونوں باتیں بتا رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے لیے باقاعدہ 2 مینڈھے استعمال کیا کرتے تھے اکثر و بیشتر۔ عرب دنیا میں یہ زیادہ کثرت سے ملنے والا جانور ہے، تو اس لیے جو چیز بآسانی مل جائے اسی کا رواج زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن باقی جانوروں میں اگر کوئی شخص اونٹ کی قربانی کرنا چاہتا ہے یا گائے کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو یقیناً وہ یہ قربانی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے تمام افراد جانتے ہیں، اور ہم صرف یاد دہانی کے لیے اور بعض نوجوانوں کو بتانے کے لیے اس کو دہراتے رہتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ دیکھیے، قربانی کی جو سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل، وہ نہ کوئی روایت ہے اور نہ کوئی اور چیز ہے، وہ ہے مسلمانوں کا مسلسل عمل جو روز اول سے تواتر کے ساتھ چل رہا ہے، جس میں کبھی انقطاع نہیں آیا، کوئی گیپ نہیں آیا کہ کوئی زمانہ ایسا گزرا اسلامی تاریخ میں یا مسلمانوں کی تاریخ میں کہ انہوں نے قربانی چھوڑ دی تھی یا کسی حکومت نے اس کو منع کر دیا تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو تواتر یعنی تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے ایک چین بن جائے، جسے آپ گولڈن چین کہتے ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے، تو وہ چیز سب سے زیادہ کنفرم ہو جاتی ہے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اصحاب نے، ان کے بعد تابعین نے، اور ان کے بعد آنے والی تمام مسلمانوں کی نسلوں نے اس کام کو سر انجام دیا۔ عرب دنیا میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ذبح کرنے کے لیے یا جانور جو عام طور پر استعمال کیے جاتے تھے تو کثرت کے ساتھ یہی گائے، دمبا، بھیڑ، بکری اور اونٹ یہ استعمال ہوتے تھے۔ بھینس یہ عرب دنیا کا جانور نہیں ہے، یہ عام طور پر ان علاقوں کا جانور ہے جہاں پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ لیکن عرب جب ایران اور بر صغیر کی دنیا میں آئے تو انہوں نے بھینس کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون سا جانور ہے؟ تو یہاں کے فارسی بولنے والے لوگوں نے کہا کہ یہ گاؤ میش ہے۔ گاؤ میش سے پھر یہ لفظ گاموس بن گیا عربی زبان میں، گاموس سے پھر جاموس استعمال ہونے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی گائے کہ جو بھیڑ کی طرح جو ہے وہ سست ہے، بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، لیکن ہے یہ گائے کالے رنگ کی۔ تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بنا پر احناف جو ہیں وہ اس میں مکمل اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھینس یا اس کا نر قربانی کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کی مثال گائے جیسی ہو جائے گی، یعنی وہ گائے کی قربانی کی طرح۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے جانور جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ قربانی کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت رہی ہے کہ آپ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے چھری پھیرا کرتے تھے، یعنی یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو آپ میں سے جو دل گردے والا آدمی ہے، جس کے بازوؤں میں طاقت ہے، تو یقیناً اسے بھی اپنی قربانی کے لیے چھری چلانی چاہیے، اور یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدھ بار جو ہے وہ آدمی یہ کام کر لیتا ہے، اس کے بعد آسان ہو جاتا ہے۔ باقی اس کی کھال وال اتارنا، گوشت بنانا، جو اس کے ماہرین ہیں وہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ تو کم از کم سنت رسول میں سے جو اصحاب رسول کا طرز عمل تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تلاش کرتے تھے اور اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک اور سنت بھی ہے جو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان کے موقع پر جو ہے وہ جب گھر سے نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تو گھر میں کچھ کھا کے نہیں نکلتے تھے، بلکہ واپس آ کے قربانی کر کے اور قربانی کا گوشت جو حصہ بھی اس کا سب سے پہلے تیار ہو جائے اس سے آغاز کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی ایک سنتوں میں سے ایک سنت ہے، تو اس کو بھی اختیار کیا جانا چاہیے۔ جو اس سے بڑی سنتیں ہیں دو اور، جنہیں ہمیں کبھی کسی صورت میں فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی یعنی تاکید کی ہے آپ نے، اور وہ ہے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی شان بتائی ہے 9 ذی الحج کے روزے کی کہ اگر کوئی واقعی اس کی اہمیت کو جان لے تو اسے یہ روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال گزشتہ کے اور 1 آنے والے سال کے گناہ وہ اپنی رحمت کی بنا پر معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ گناہ جو ابھی ہم نے کیے نہیں لیکن اندازہ تو ہے، خدشہ بھی ہے، اور ہم انسان خطا کار ہونے کے ناطے سے، بشر ہونے کے ناطے سے غلطیاں چھوٹی موٹی کرتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ بشارت عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز بالکل کنفرم ہے، اس میں کسی بندے کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ جس شخص نے کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کا یہ والا گناہ اس روزے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ وہ عام صرف استغفر اللہ کہنے سے معاف نہیں ہوتا، قربانی کرنے سے معاف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حق ہے کسی اور کا۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یا جب تک آپ اس کو ادا نہیں کریں گے تو اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرض کسی اور کا حق ہے۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کا حکم دیا کہ اگر یہ
قرض دار آدمی جو ہے وفات پا جائے تو اس کی جائیداد میں سے سب سے پہلا کام اس کا قرض ادا کرنے والا یہ کیا جانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص وفات پا جاتا اور آپ موجود ہوتے اور لوگ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیے، تو آپ فرماتے کہ کیا اس کے ذمے قرض تو نہیں ہے؟ اگر لوگ کہتے کہ ہاں ابھی اس کے ذمے قرض ہے لیکن فلاں ادا کر دے گا یا فلاں ادا کر دے گا، تو آپ علیہ السلام خود اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کسی اور سے کہتے کہ تم اس کا جنازہ پڑھا دو۔ تو یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اور اپنے قول کے ذریعے سے بھی، کہ جس کے ذمے کوئی قرض ہو یا کسی کا حق اس کے ذمے ہو تو اس کو ادا کرنے کی کوشش پہلے کی جائے۔ سب سے پہلے کوئی صدقہ نہ دے، کوئی اور چیز نہ کرے، سب سے پہلے وہ حق ادا کرے جو اس کے ذمے ہے، کیونکہ یہ ایسا حق ہے جو معاف نہیں کیا جانے والا۔ اور دوسری جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں سے، اس کو بھی کسی صورت میں فراموش نہ کیا جائے، اور وہ ہے 9 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج تک باقاعدہ تکبیرات کہنا، مسلسل جہاں موقع ملے، جیسے موقع ملے، آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بلند آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ اور اس کے علاوہ بھی تکبیرات اس کی تفصیل میں آتی ہیں، لیکن کم از کم یہ کلمات اس کو یاد کر لینا چاہیے، اپنے بچوں کو یاد کروا لینا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے یہ چند ایام جو ہیں 9 سے لے کر کم از کم جو ہے وہ 13 تک یہ تکبیرات مسلسل کہی جاتی رہیں۔ اصحاب رسول باقاعدہ بازاروں میں تکبیریں کہا کرتے تھے، مسجدوں میں نمازوں کے بعد تکبیرات کہا کرتے تھے، گھروں میں بیٹھے بیٹھے اچانک کسی کے دل میں خیال آتا اللہ کی ان تکبیرات کو بلند کرنے کا، تو وہ یہ تکبیرات کہا کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی جب موقع ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادات میں سے یہ ایک عبادت ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، اور وہ اپنی بارگاہ میں لوگوں کی حمد کو، لوگوں کی تکبیرات کو اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کو، جس کو ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ ساری تکبیرات اس تکبیر میں جمع کر دی گئی ہیں۔ تو جس کو جو موقع ملے تو ان تکبیرات کو بکثرت وہ ادا کرے۔ ایک اور بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ایک سنت کے طور پر ملتی ہے، اور یہ سنت ایسی ہے جس کو زبان سے بھی ادا کرنا ہے، لیکن اس پر غور و فکر کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش یہ بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور پر چھری پھیرتے، اسے قربان کرتے، تو آپ بآواز بلند یہ فرمایا کرتے تھے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اہل ایمان کو سمجھانے کے لیے آپ یہ بلند آواز میں پڑھتے تھے کہ بظاہر ہم ایک جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تو محض ایک رمز ہے، ایک اشارہ ہے۔ اصل بات جو ہے کہ انسان اپنے اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میری نماز اور میری قربانی یہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہے، تیری محبت کو، تیری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے میں اس قربانی کو ادا کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے اور قربانی بھی اللہ کے لیے ہے۔ اس میں اگر کسی شخص نے دکھاوے کے لیے، فخر کے لیے، تکبر کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے، دیکھو میں نے اتنے لاکھ کا جو ہے وہ جانور ذبح کیا ہے یا اتنی قربانیاں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں یہ فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ اے لوگو،
یہ جانوروں کے گوشت اور خون ہم تک نہیں پہنچتے، نہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے، نہ وہ اس کا خواہش مند ہے، اور اس لیے بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل حیثیت ہے کہ آپ کس نیت، کس ارادے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی پیش کر رہے ہیں۔ تو جیسی قربانی پر چھری پھیرتے تو آپ بآواز بلند کہتے کہ قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، بے شک میری قربانی۔ اور اس کے بعد وہ بات آتی ہے جس کا ہمیں ہر وقت خیال رکھنا چاہیے، اور وہ ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی اور میری موت، یعنی میری زندگی کا ہر عمل اور میری موت کی جو بھی کیفیت ہوگی، اس میں صرف اور صرف اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، بس تو خوش ہو جائے تو مجھے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے۔ باقی سب وسیلے ہیں، دیکھنے کے کام ہیں، گننے اور شمار کرنے کے کچھ عمل ہیں کہ آدمی اس کو شمار کر کے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان گنتیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ نہ رقم کی تعداد کو دیکھتا ہے اور نہ تسبیحات کی تعداد کو دیکھتا ہے، وہ تو بندے کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں ہے کیا، اور اصل میں ہے ہی دل سارا کا سارا۔ دنیا میں بھی رشتوں کی پہچان کے لیے ایک یہی چھوٹا سا دل جو سینے میں دھڑکتا رہتا ہے، وہی معیار بنتا ہے، وہی کسوٹی بنتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے کتنی چاہت رکھتا ہے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ اہل و عیال ہوں، چاہے وہ بیویاں ہوں، چاہے وہ خاوند ہوں۔ وہ دل کی کیفیت کو دیکھ کر اگر ذرا سا بھی شک ہو جائے کہ اس کا دل کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کی تمام تر ظاہری جو محبت کے دعوے ہیں وہ سب کے سب ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ہم دنیاوی رشتوں کے لیے بھی ظاہری کیفیات کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کی اندرونی کیفیات جو پتہ چل جاتی ہیں، اور اللہ کو تو بالکل اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، وہ تو دلوں کے احساس کو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ دلوں میں کس طرح کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، وہ احساسات کس طرح کے انداز کے ہیں۔ اس لیے جہاں ذرا سا بھی دکھاوا آ گیا، قربانیاں ختم ہو گئیں، عید قربان اور باقی تمام چیزیں وہ نیکیاں بیکار چلی جاتی ہیں۔ جہاں اللہ کی ذات ہے تو وہاں اللہ موجود ہے، جہاں اس کی رضا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل قبول کیا جاتا ہے، لیکن جہاں اس کی رضا نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ انسان پھر ایک ورزش کر رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ انسان کی طرف سے کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جس میں ایگزرشن تو ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ ہے محبت، اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس لیے وہ غریب آدمی جو چھوٹا سا جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، اور وہ امیر ترین آدمی جس نے 2-3 کروڑ کا ایک بڑا جانور ذبح کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے معیار کے مطابق ان دونوں کو پرکھے گا۔ وہاں جانوروں کا وزن نہیں دیکھا جائے گا، وہاں دل کی کیفیت کی بنیاد پر اس کے عمل کو اللہ اپنے ہاں قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے ان باتوں کا خصوصی طور پر خیال رکھیے، اور جو تکبیرات آنے والی ہیں اور 9 ذوالحج کا روزہ تکبیرات، اس کا خصوصی اہتمام کیجئے اور اپنے اللہ کو یاد کیجئے۔ اللہ کو ان ایام میں اپنی بڑائی اور اپنی حمد اور اپنی تمجید بیان کرنے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے جانوروں کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ بچے جو ان کو خوشی خوشی ادھر ادھر لے کے گھومتے ہیں، یہ سب ان کی نیتوں کے اعتبار سے اللہ کے ہاں قبول کیا جاتا ہے۔ جو ان جانوروں کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے، تو اللہ کے ہاں ایک معمولی سی نیکی وہ بھی ضائع نہیں جاتی۔ وہ ایک ایسا حساب رکھتا ہے کہ جس کی میزان میں ایک تن کا اٹھایا جانا وہ بھی باقاعدہ درج کیا جاتا ہے کہ اس شخص نے میری محبت میں یہ تن کا یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیا تھا، میرے راستے کو صاف کر دیا تھا، میرے جانوروں سے محبت کی تھی، اسے چارہ کھلایا تھا۔ اس طرح کی تمام کیفیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبولیت
کا شرف عطا کرنے کے لیے بتا دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین کیجئے کہ آپ محض باتیں نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کا واضح پیغام، خوبصورت سچا جو پیغام تھا وہ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو، آپ کی نماز کو، آپ کے روزوں کو اور آپ کی تسبیحات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔